بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیا حال ہے بیٹا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جماعت ہفتم کی اسلامیات کی کتاب ہے اور آج ہم اس کا سبق جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 49 سے، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 49 ہے اور یہ رہا آپ کا سبق۔ باب چہارم اخلاق و آداب سے ہے، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سخاوت کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت۔ اور بخل کنجوسی کو، یعنی بخل اس کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان کو جائز مقاصد کے لیے بھی پیسہ جو ہے وہ استعمال نہ کرے، ٹھیک ہے۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان سے بدلے کی امید نہ رکھنا سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا غربا اور فقراء کو کھانا کھلانا۔ غربا غریب کی جمع، فقراء فقیر کی جمع، اور بیواؤں اور یتیموں کی مالی مدد کرنا۔ بیواؤں بیوہ کی جمع، بیوہ وہ ہوتا ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے نا، اس عورت کو بیوہ کہتے ہیں، اور یہ اس کی جمع ہے بیواؤں اور یتیموں کی مالی مدد کرنا۔ بیماروں کا علاج کروانا، اپنے ہنر یا صلاحیت سے کسی کو فائدہ پہنچانا، اور رفاہ عامہ کی کام کروانا وغیرہ۔ رفاہ عامہ سڑک بنوا دینا، روڈ ٹھیک کروا دینا، رستے میں کوئی چیز پڑی ہو رکاوٹ ہو اس کو اٹھا دینا، نلکا لگوا دینا، پانی کا بندوبست کر دینا، یعنی جو عام کام لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتے ہیں نا، اس کو رفاہ عامہ کہتے ہیں۔ سخاوت میں کسی قسم کا دکھاوا یا نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ نمود و نمائش سے مراد ہوتا ہے کہ اپنی شہرت نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح لوگ کچھ کام کرتے ہیں نا تو اپنے نام کی وہ فلیکس بنوا کر اشتہار چھپوانا شروع کروا دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سخاوت کرنی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو چھپ کے کرنا چاہیے، کسی کو اس کا علم نہ ہو، ورنہ یہ ریاکاری ہوگی، یعنی دکھلاوا ہوگا لوگوں کی، یعنی اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا ہوتا ہے، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ مال و دولت کو نہ تو اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنا، یہ ہے مال و دولت کو نہ تو اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنا اور نہ ہی دوسری ضرورت مندوں پر، بلکہ اسے گن گن کر جمع کرنا بخل کہلاتا ہے۔ بخل ایک بری عادت ہے، بخل کرنے والے کو بخیل اور کنجوس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ سخیاں ز اموال بر میں خورند، بخیلا راسیمو زر میں خورند۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے مال سے پھل کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بخیل وہ ہوتا ہے، کنجوس وہ ہوتا ہے جس کو سونے اور چاندی کا غم کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ سخاوت کی فضیلت۔ اسلام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ وہ دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 11 اور یہ پارہ نمبر ہے 27، ٹھیک ہے۔ ترجمہ: کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے اچھا قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے۔ یعنی جو سخی اپنے مال سے لوگوں کی خدمت کرتا ہے نا، سخاوت کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کو قرض دیتا ہے اور اللہ پھر اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی دگنا کر کے عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی پھر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی یہ صفت بیان کی ہے، یعنی خوبی، اچھائی ان کی، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 1۔ ترجمہ: اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سخاوت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روکا جائے گا۔ بخاری
کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1349. کتاب الزکوٰۃ سے مراد یہ جو زکوٰۃ کا چیپٹر ہے نا اس میں یہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے. اور بخاری آپ جانتے ہیں کہ یہ مشہور زمانہ امام بخاری کی کتاب ہے حدیث شریف کی، جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے. سخاوت اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن سخاوت میں بادشاہوں سے بھی زیادہ عطا کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سخاوت کی روشن مثال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کے بعد اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال و دولت 9 مسلموں کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دیا. 9 مسلم یعنی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، سارا مال و دولت. حضرت خدیجہ عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور خاتون تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا. تو نبی پاک نے اس کو جمع نہیں کیا، بلکہ جو نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، ان کے لیے کام کاج میں آپ نے سارا خرچ کر دیا. مدینہ منورہ میں بعض اوقات، وقت کی جمع اوقات ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض وقت یعنی اس کی جمع اوقات، بعض اوقات مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرف سے جو تحائف، تحفہ کی جمع تحائف ہوتا ہے، آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب غربا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، مجھے پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس رہ جائے. میں دونوں ہاتھوں سے اس مال کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا. صحیح بخاری صفحہ نمبر 321. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کیا فرمایا کہ اگر اللہ یہ احد پہاڑ ہے نا، کتنا بڑا پہاڑ ہے احد کا، فرمایا یہ سارے کا سارا سونا بنا کے مجھے دے دے، اور میں 2 دن کے اندر سارے کا سارا، یعنی تیسرے دن آنے سے پہلے سارے کا سارا جو ہے وہ 3 دنوں میں اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، کہ اس میں سے 1 روپیہ میرے پاس نہیں ہوگا، 3 دنوں میں خرچ کر دوں گا یہ سارے کا سارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل، سوالی، فقیر، سوال کرنے والا، اس کو سائل کہتے ہیں، خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کچھ مانگا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں نہیں دیتا. یعنی جیسے کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کچھ سائل، سوالی، فقیر دروازے پہ آ جائے تو آپ اسے کہتے ہیں جی بابا جی معاف کرو، یا ہمارے پاس آج کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. نبی پاک کے پاس جو بھی آتا آپ اس کو عطا فرما دیتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 اشرفیاں تھیں. اس وقت کا جو سونا تھا نا، جو سکہ تھا اس وقت کا، اس کو اشرفی کہتے تھے. ٹھیک ہے. 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر دی اور 2 بچ گئیں. ان 2 اشرفیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہ سو نہ سکے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، معمولی سی بات ہے، صبح خیرات کر دیجئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، یہ حضرت عائشہ کا لقب تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا، کیا معلوم کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ. یہ سخاوت اور اسوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سخاوت میں پیش تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سخاوت کا شاندار مظاہرہ کیا. اس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 29.5 کلو چاندی اور 1000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ قحط کے زمانے میں 1000 غلے کے لدے ہوئے اونٹ غریبوں میں تقسیم کیے. یعنی 1000 اونٹ جن کے اوپر غلہ جو کھانے کا سامان تھا، راشن تھا، وہ تھا لدا، وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنی کا لقب عطا کیا. غنی کہتے ہیں جو مالدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امیر ہوتا ہے، سب سے زیادہ مال و دولت رکھنے والا غنی. ٹھیک ہے. جو دل کھول کے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑ کر غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات کو پہلے پورا کیا کرتے تھے. سخاوت و فیاضی کا اسی طرح کا عمل دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے.
فیاضی کہتے ہیں کھلے دل کا مالک ہونا، ٹھیک ہے، فیاض ہوتا ہے کھلے دل والا۔ بخل کی مذمت، بخل سخاوت کی ضد ہے، اپوزٹ، یعنی الفاظ متضاد ہوتے ہیں نا، جیسے کالا گورا، ٹھیک ہے، اسی طرح سخاوت کا اپوزٹ جو ہوتا ہے متضاد، اس کی ضد وہ بخل ہوتا ہے۔ اسلام بخل کی مذمت کرتا ہے، یعنی ناپسند کرتا ہے، اس کو برا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخیل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ بخیل انسان مال و دولت ہونے کے باوجود بھی تنگی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بخیل انسان اپنی اور اپنے خاندان والوں کو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، رہائش، علاج وغیرہ پر بھی خرچ نہیں کرتا، اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں اور غریبوں پر خرچ کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے مال کو جمع کرنے اور بڑھانے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بخیل کی مذمت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ سورۃ الہمزہ آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک اور پارہ نمبر 30 ہے۔ یہ ترجمہ، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بخیل شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک مال و دولت کو خرچ کرنا بے وقوف لوگوں کا کام ہے، اس لیے وہ ہر جائز اور ناجائز طریقوں سے مال و دولت کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بخل کو اختیار نہیں کرتے، یعنی کنجوسی کو، وہ اپنی مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کے مطابق جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، حسن ظن کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس مالک نے اسے آج عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا، اور جو بخل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بد ظنی کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و دولت ختم ہو گیا تو پھر کہاں سے آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کو محدود سمجھتا ہے، حالانکہ آمدنی اور اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سخاوت کے فوائد، اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، اسی لیے سخی انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت کرنے والے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے اور معاشرے میں اس سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سخی انسان کو سکون قلب اور اطمینان کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ سکون قلب یعنی دل کا سکون۔ سخی انسان مال و دولت کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ سخاوت کرنے سے معاشرے میں مالی خوشحالی آتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت میں بخیل داخل نہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے سرکار کی۔ سخاوت کرنے سے امراء اور غرباء میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ امراء امیر کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، امراء امیر کی جمع اور غرباء غریب کی جمع۔ ہمیں چاہیے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر معاشرے کے ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کریں۔ بخل سے اجتناب کریں، کیونکہ بخل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام سخا ہے، سخاوت اس سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور جہنم میں ایک درخت ہے جس کا نام شک ہے، اور بخل اسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ بخاری شریف کا حدیث مبارکہ ہے۔ جیسا کہ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا سبق تھا سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ ہم نے اس کی پوری پڑھائی مکمل کی ہے۔ صفحہ نمبر 49 تا 52 آپ اس کی پڑھائی مکمل کریں، اور اس میں کچھ الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے، ان کی آپ نے املا لکھنی ہے اپنی نوٹ بک کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔